یہ کہانی صرف ایک کرکٹر کی نہیں ہے، یہ ایک سوچ کی کہانی ہے، ایک ایجاد کی اور ایک ایسے انسان کی جس نے خاموشی سے آ کر کرکٹ کے کھیل کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ سفر لاہور کی گردآلود گلیوں سے شروع ہو کر دنیا کے بڑے بڑے اسٹیڈیمز کی چکا چوند روشنیوں تک پہنچتا ہے۔ یہ ایک ایسی داستان ہے کہ کیسے ایک عام لڑکا ایک غیر معمولی ذہانت کے ساتھ دنیا پر چھا گیا۔ تو آخر یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ چلیں ثقلین مشتاق کے بالکل ابتدائی دنوں میں چلتے ہیں اور اس ستارے کے پیچھے چھپے انسان کو جانتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، لاہور کی تنگ گلیاں، ایک پرانی ٹیپ بال اور ایک نوجوان لڑکا جس کی آنکھوں میں بہت بڑے خواب ہیں۔ ان کا آغاز بہت سادہ تھا، لیکن ان کی منزل وہ بالکل بھی سادہ نہیں تھی۔ اور یہی بات انہیں سب سے الگ کرتی تھی۔ وہ شور مچانے والوں میں سے نہیں تھے، بلکہ وہ ایک خاموش منصوبہ ساز تھے، ایک ایسا کھلاڑی جو بولتا کم تھا اور سوچتا زیادہ، اور ان کی گیند بازی ان کی اسی سوچ کا نتیجہ تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ کہانی کا وہ موڑ جہاں ایک ایسی ایجاد ہوئی جس نے نہ صرف ان کے کریئر کو بلکہ پورے کھیل کو ایک نئی سمت دے دی۔ 1995 میں جب انہوں نے ٹیم میں قدم رکھا تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ایک انقلاب آنے والا ہے۔ 90 کی دہائی کے بیچ تک انہوں نے اپنا خفیہ ہتھیار دنیا کو دکھایا، اور دہائی کے آخر تک یہ ان کی پہچان بن چکا تھا۔ اور بس اسی ایک سوال نے پوری کرکٹ کی دنیا کو الجھا کر رکھ دیا۔ سب یہی سوچ رہے تھے، بھائی یہ کیسے ممکن ہے، ایک آف سپنر اور گیند گھومے الٹی طرف؟ جواب تھا ایک لفظ میں، دوسرا، یعنی دی ادر ون۔ ایک ایسی گیند جو دکھتی تو آف سپن جیسی تھی، لیکن گرنے کے بعد لیگ سپن کی طرح باہر نکل جاتی تھی۔ یہ ایک طرح کا جادو تھا۔ اچھا، اس کو آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ عام آف سپن بلے باز کی طرف آتی ہے، لیکن دوسرا وہ بالکل آخری لمحے میں بلے باز سے دور نکل جاتی تھی، اور یہی دھوکہ ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ اور اس کا نتیجہ؟ بلے باز حیران، امپائر پریشان، اور کمنٹیٹرز کے پاس بولنے کو الفاظ نہیں۔ ایک خاموش لڑکے نے اپنی ایک گیند سے کرکٹ کی دنیا میں سب سے بڑا شور مچا دیا تھا۔ اب جب ان کے پاس یہ ہتھیار آ چکا تھا تو وقت تھا اسے دنیا کے بہترین کھلاڑیوں کے خلاف استعمال کرنے کا۔ ذرا لسٹ تو دیکھیں، سچن ٹینڈولکر، برائن لارا، جیک کیلس، یہ کوئی عام نام نہیں، یہ اپنے وقت کے لیجنڈز تھے۔ اور ثقلین نے ان سب کو اپنی ذہانت سے بار بار پریشان کیا، خاص طور پر 1999 کا چنئی ٹیسٹ جہاں انہوں نے سچن کو دوسرا پر آؤٹ کیا، وہ آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ٹیسٹ کرکٹ میں انہوں نے 208 وکٹیں حاصل کیں، ایک بہت ہی شاندار ریکارڈ ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ 208 وکٹیں انہوں نے صرف 49 ٹیسٹ میچوں میں حاصل کیں۔ یہ رفتار، یہ ناقابل یقین تھی۔ اس نے انہیں تاریخ کے تیز ترین وکٹ لینے والے سپنرز میں شامل کر دیا۔ اور ون ڈے انٹرنیشنلز میں وہاں تو کہانی اور بھی زبردست ہے، 288 وکٹس۔ اور یہ کارنامہ انہوں نے انجام دیا صرف 159 میچوں میں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب بلے بازوں کا بول بالا تھا، لیکن ثقلین اپنی وکٹوں سے کھیل کا رخ بدل رہے تھے۔ تو آخر ان سب کے پیچھے راز کیا تھا؟ صرف ٹیلنٹ نہیں، ان کی اصل طاقت ان کا دماغ تھا۔ وہ ایک شطرنج کے کھلاڑی کی طرح تھے، جو ہر بلے باز کو پڑھتا، اس کی کمزوری ڈھونڈتا اور پھر صحیح وقت پر وار کرتا۔ ہر عظیم سفر کی طرح یہ سفر بھی ہمیشہ نہیں چل سکتا تھا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ جس طرح وہ خاموشی سے آئے تھے، ان کا جانا بھی ویسا ہی تھا۔ کوئی بڑا الوداعی میچ نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، بس خاموشی سے وہ کھیل سے الگ ہو گئے۔ لیکن ان کا اثر ختم نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنا علم، اپنی ذہانت اگلی نسل کو دینا شروع کی۔ پاکستان، انگلینڈ، ویسٹ انڈیز، نیوزی لینڈ، دنیا کی بڑی بڑی ٹیموں نے ان سے سیکھا اور ان کی میراث کو آگے بڑھایا۔ تو آخر میں ہم ثقلین مشتاق کو کیسے یاد رکھتے ہیں؟ ان کی اصل میراث کیا ہے؟ شاید اس کا سب سے اچھا جواب ان کے اپنے ہی الفاظ میں ہے۔ کامیابی شور نہیں مچاتی، کردار بولتا ہے۔ اور ان کی پوری زندگی اسی ایک جملے کا ثبوت ہے، کم شور، زیادہ اثر۔ تو وہ صرف ایک وکٹ لینے والے بولر نہیں تھے،
وہ ایک سوچ تھے، ایک انقلاب تھے۔ وہ انسان تھے جس نے کرکٹ کی گیند کو ایک ایسی نئی زبان سکھائی جو اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔ ثقلین مشتاق نے صرف گیند کو نہیں کمایا، انہوں نے کرکٹ کی تاریخ کا رخ موڑ دیا، اور یہی ان کی اصل اور ہمیشہ زندہ رہنے والی میراث ہے۔